بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی چوتھی تراویح پڑھی جائے گی۔ اس میں 5ویں سپارے کے نصف سے چھٹا سپارہ مکمل جو ہے وہ تلاوت کیا جائے گا۔ پہلی جو یہاں رکعت پڑھی جائیں گی تو یہاں جو تلاوت کی جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ منافقین کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ اللہ نے اس سے روکا ہے اور ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور واضح کیا ہے کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا بالکل لحاظ نہ کرو، نہ ان سے دوستی رکھو اور نہ ان کی مدد کرو، بلکہ دوران جنگ جہاں ملیں انہیں قتل کر دو۔ پھر قتل کی متعدد صورتیں بتاتے ہوئے ان کا کفارہ اور سزا بھی بتائی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، یعنی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی فنا ہونے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بدلے میں ساری دنیا فنا ہو جائے تو وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک مومن کو بے گناہ قتل کر دینا بڑا جرم ہے۔ امن کی حالت میں مسلمان اور غیر مسلم کو قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور حالت جنگ میں بھی بلا وجہ قتل و غارت گری سے روکا گیا ہے۔ یعنی جب حالت امن ہے تو وہاں نہ صرف یہ کہ مسلمان محفوظ رہے گا، غیر مسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، لیکن حالت جنگ یعنی اسلام کا جو نظریہ ہے آپ یہ دیکھیں، حالت جنگ میں بھی بلا وجہ قتل و غارت گری سے روکا گیا ہے۔ پھر سفر شرعی میں نماز قصر کی رخصت دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ قصر یعنی نماز قصر جو ہے یہ صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، تم اس صدقے کو قبول کر لو۔ تو وہ جو سفر ہے یعنی تقریباً 99 کلومیٹر 98 کچھ کلومیٹر یہ بنتا ہے، تو تقریباً یوں سمجھے کہ 99 کلومیٹر، اور یہ جو ہو 15 دن سے کم کا سفر ہو، 15 دن سے زیادہ کا نہ ہو، تو اس سفر کے اندر جو ہے نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے امن ہو یا خوف ہو۔ قصر کا مقصد یہ ہے کہ جو فرائض 4 ہیں ان کو 2 کر کے پڑھا جائے گا، اور رہے وہ فرائض جو 3 ہیں یا 2 ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے اور ان کو ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر نماز کو مقررہ وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے۔ اللہ نے یہ فرض عائد کیا کہ ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ ایک منافق کے چوری کرنے والے واقعہ کے سلسلہ میں آگاہ کیا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جھوٹے اور بددیانت ہیں، آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ یعنی جو بددیانت ہو، جو خائن ہو، اس کی حمایت سے اللہ نے روکا ہے۔ یہاں پر کورٹ کچہری میں کام کرنے والوں کے لیے سبق دیا گیا ہے کہ جو مجرم و خائن اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک ظالم کا ساتھ دینا یہ خود ایک ظلم ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا جھوٹی وکالت جو ہے اس کی اجرت بھی حرام ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے اور پھر بھی آپ اس کی وکالت کرتے ہیں، تو اب اس کی مد میں جو رقم آپ وصول کریں گے وہ آپ کے لیے لینا ہی حرام ہے، اور جب اس کا لینا حرام ہے تو اس کا استعمال کرنا خود بخود وہ حرام ہے۔ تو اب اگر اسی کو انسان استعمال کرے گا تو پیٹ کے اندر حرام جائے گا، اور حرام سے جو خون بنتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جہنم میں جائے۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کیس لیا جائے تو وہ ایسا کیس ہو کہ جو حقائق پر مبنی بھی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ مظلوم کا آپ ساتھ دے سکتے ہیں، ظالم کا ساتھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو ظلم سے روکیں۔ پھر بتایا کہ سارے نیک کام اچھے اور قابل تعریف ہیں، لیکن یہاں پر خصوصاً اصلاح بین الناس،
لوگوں میں صلح کرنے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے فرمایا ہے کہ دو ناراض لوگوں میں صلح کرانے کے عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے، نماز اور صدقہ سے بھی درجے میں افضل بتایا۔ یعنی کیا فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو روزے سے بھی افضل ہو، جو نماز سے بھی افضل ہو، جو صدقہ سے بھی افضل ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ دو ناراض لوگوں میں صلح کرا دینا۔ تو یہ اتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ لوگوں میں صلح کی جائے، ان کے درمیان اتفاق پیدا کیا جائے، ان کے درمیان محبت پیدا کی جائے، نفرتوں کو دور کیا جائے۔ اور جو شخص جو ہے نفرت کو عام کرے، دو لوگوں کے اندر دراڑ ڈال دے، دو لوگوں کے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں اس کا جرم کتنا بڑا ہے۔ کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگوں میں فساد برپا کیا جائے، لوگوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت سے انسان توفیق الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی امت کا کسی مسئلے پر اجماع ہو، اتفاق ہو، اس کی وہ مخالفت کریں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہ پھر محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، بہرحال وہ شیطان کا کھلونا ہوتے ہیں، شیطان جس طرف چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ رکھے اور اپنے احکامات کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔